صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی میں میزبانی کروں گا، میں کھانا کھلاؤں گا، اے رحمت دو عالم آپ رب کائنات سے رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، اے رب العالمین ان کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر رحم فرما۔ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ اس کا میزبان بن جاتا ہے۔ مہمانی کرنے والا اللہ ہے اور مہمان بننے والا مسجد میں بیٹھنے والا شخص ہے۔ مگر روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جو لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر باہر آتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اسی وجہ سے حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے اور مدرسے کے بچوں کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہیں؟ رسول کے مہمان ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اب اگر کسی مدرسے میں کوئی بچے پڑھتے ہیں تو وہ مہمانان رسول ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ رسول کے مہمان ہیں، ہمارے پیارے نبی کے مہمان ہیں، اللہ کے محبوب دلارے کے مہمان ہیں۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر ایمان والے ہیں، ہم اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مہمانوں کا اکرام کریں۔ اس حدیث کی تفصیل محدثین نے مختلف اعتبار سے کی ہے۔ ایک تفسیر حدیث کی تو یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں نا، ان مہمانوں کا اکرام کرنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی ایسے نہیں ہے جو مہمان کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے خاندان کے لوگ ہی آتے ہیں، اپنے رشتہ دار اور برادری کے لوگ ہی آتے ہیں، فون کر دیتے ہیں، پہلے اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ آنے والے ہیں، تو ان کے لیے تیاری ہوتی ہے باضابطہ۔ تو ایک گھر والے آنے والے مہمان کی خبر سن کر اس کے لیے اس کے حساب سے کھانا تیار کرتے ہیں اور آٹومیٹک مہمان کی عزت ہو جاتی ہے۔ گوشت بناتے ہیں، مچھی بناتے ہیں، کھانے پینے کے لیے اس کے مختلف قسم کے سامان تیار کرتے ہیں۔ مگر بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان صرف وہی نہیں جو ہمارے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں، بلکہ مہمان وہ بھی ہیں جو کسی مدرسے میں مختلف گاؤں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے نکل کر ایک مدرسے میں آ کر کے جمع ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اور یاد رہے اگر کوئی ایسے آدمی کو کھلاتا ہے، مہمان بناتا ہے جو اس کا رشتہ دار نہ ہو تو اس کی مہمانی پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی میزبانی اور مہمانی کو دیکھ کر عرش پر رب پروردگار مسکراتا ہے۔ دیکھو کوئی تعلقات نہیں، دیکھو کوئی رشتہ داری نہیں، دیکھو ان کے خاندان کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر پہ مہمان آیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان ہے، اس بنیاد پر کہ مومن ہے، یا اس بنیاد پر کہ کوئی راستہ بھٹکا ہوا مسافر ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، یا وہ مہمانی ایسی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مدرسے کے بچے کا خرچہ دے دیا، مثال کے طور پر کسی مدرسے کے بچے کو کپڑا بنا کے دے دیا، مثال کے طور پر مدرسے کے بچے کی اور کوئی ضرورت پوری کر دی، یا جس مدرسے میں بچے رہتے ہیں اس کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا، کمرہ بنا کے دیا، یا کمرہ بنانے کے لیے تعاون کیا، اس کی مدد کی، یا اس کمرے میں ایک پنکھا لگا دیا، یا اس کمرے میں اے سی لگا دی،
یا اس کمرے میں رہنے کے لیے کلر کر دیا، یا اس کمرے میں بچھانے کے لیے قالین یا درے وغیرہ دے دیا، یا اس بچے کے لیے بچھونے اور بستر کا انتظام کر دیا، ظاہر سی بات ہے یہ یہاں کا نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے علاقے کا رہنے والا، دوسری بستی کا رہنے والا، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف اللہ کے دین کے خاطر ایمان کے جذبے کی بنیاد پر انہوں نے اس بچے کی میزبانی اٹھائی ہے۔ تو اس کی میزبانی اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند، رب پروردگار عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر دیکھ کر مسکراتا ہے، کتنا خوبصورت بندہ، رشتہ داری کچھ نہیں پھر بھی کتنا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مدینے میں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کی مجلس لگی، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ آج ایک مہمان یہاں پر موجود ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کر دیا، آج ایک مہمان آیا ہوا ہے کوئی اس مجمع میں جو اسے لے جا کر کھانا کھلا دے؟ سنیے گا غور سے بزرگوں، رات کے بڑے حصے میں اپنے دل دماغ کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیے گا، فٹ کیجئے میری باتوں کو، حدیث سے فٹ کیجئے۔ اب مدینے کی سرزمین میں بات ایسی تھی کہ ہر گھر میں عام طور پر فاقہ تھا، الا ماشاءاللہ کوئی خوشحال تھے، زیادہ تر لوگ مدینے کی بستی میں غریب تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجلس میں اعلان کر دیا ہے کوئی اس مجلس میں جو اس مہمان کو اٹھا کر لے جائے اور اسے کھانا کھلا دے، میں رسول اللہ دعا دیتا ہوں اللہ ان پر رحم کرے گا۔ کون دعا دے رہے؟ آئے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے، پیاری زبان سے، نبوت کی زبان سے دعا دے رہے ہیں، جو کوئی اس کو لے جا کر آج کھانا کھلائے گا، جو میزبانی کرے گا، جو اسے مہمان بنائے گا، لے جا کر آج اس کو سیر کر دے گا، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے گا، میں دعا کروں گا کہ رب پروردگار ان کے اوپر رحم کرے۔ بات کوئی بڑی نہیں تھی، ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اگر ایک مہمان کو کھلانے کی بات آ جائے ہم میں سے ہر ایک تیار ہو جائیں گے۔ ایک مہمان کتنا کھا سکتا ہے؟ مگر مجمع میں کوئی کھڑے نہیں ہوئے، صرف ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، وہ بھی ڈر ڈر کے کھڑے ہوئے، انہیں بھی معلوم تھا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی میں میزبانی کروں گا، میں کھانا کھلاؤں گا، اے رحمت دو عالم آپ رب کائنات سے رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، اے رب العالمین ان کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر رحم فرما۔ صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر مہمان کا ہاتھ پکڑ کے گھر پہ لے گئے، جا کر بیوی سے یوں کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، مسجد نبوی کے مہمان ہیں، نبی نے اعلان کیا تھا جو اسے کھانا کھلا دے گا ان پر اللہ رحم کرے گا، دیکھو میں مہمان لے کر آیا ہوں، کیا کوئی کھانا گھر میں ہے؟ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں لے کر آ گئے، مگر اتنی بات تو ضرور ہے کھانا جتنا موجود ہے اتنا کھانا صرف بچوں کو ہو جائے گا، تیرے لیے میرے لیے بھی کھانا نہیں ہے، صرف اتنا کھانا ہے جتنا کھانا بچے کھا لیں۔ صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دونوں نے مشورہ کیا میاں بیوی نے، دیکھو مہمان تو رسول اللہ کے ہیں، میں اٹھا کر بھی لایا ہوں، واپس لے جانا ممکن نہیں، بیوی ایک کام کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں بڑے ہیں سمجھدار ہیں نہیں کھائیں گے، آج مہمان کو کھلا دیں گے۔ بیوی نے بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دیا،
بچے نیند میں سو گئے. اب کیا ہوگا؟ مہمان کی عادت شریفہ ہوتی ہے آپ بھی ساتھ میں بیٹھ جاؤ، آپ بھی ساتھ میں کھاؤ، لیکن کھانا ایک ہی آدمی کا ممکن ہے. اگر وہ صحابی بھی کھانے لگے مہمان بھوکا رہ جائے گا، اس لیے کہ اندر کوئی اور دوسرا کھانا موجود نہیں جو دوبارہ لایا جائے. چپکے سے بیوی کے کان میں صحابی رسول نے یہ کہہ دیا، دیکھو ایسا کرنا، جب دسترخوان لگائیں گے کھانا دسترخوان پہ رکھ دیں گے، پیالہ پلیٹ رکھ دیں گے، کھانا آ جائے گا، تم چراغ کوئی بہانہ بنا کر بجھا کر اسے درست کرنے لگنا. یوں کہنا کہ چراغ خراب ہو گیا، میں اسے درست کر رہی ہوں، تم اندر لے جا کر چراغ درست کرنا، میں اندھیرے میں اپنا منہ ہلاتا رہوں گا. میں مہمان سے کہوں گا معلوم نہیں چراغ کب ٹھیک ہوگا، جناب مہمان آپ کھانا کھانا شروع کیجئے، میں آپ کے پاس ہوں. صحابی رسول رات کے اندھیرے میں صرف اپنا منہ ہلا کر مہمان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. پورا کھانا جتنا مہمان کے لیے گزر بسر کا تھا اتنا کھانا مہمان نے کھا لیا. نہ صحابی رسول نے کھایا، نہ بیوی نے کھایا، نہ بچوں نے. مہمان کا کھانا ہو گیا، مہمان مسجد نبوی میں آ کے سو گئے. رب پروردگار پوری کائنات کے انسانوں کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. آج کی اس رات کے بڑے حصے میں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں رب پروردگار سب کو گنتی کے ساتھ جانتا ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا انہو علیم بذات الصدور. رب وہ ہے، اللہ وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے جو کائنات کے انسان کے سینے کے اندر پیدا ہونے والی بات، گڑگڑانے والی بات کو بھی جانتا ہے. پورا ماجرا رب پروردگار نے دیکھ لیا. صبح ہوئی، جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے جبریل جاؤ مسجد نبوی میں میرے نبی بیٹھے ہیں، ان سے جا کر صرف یہ کہہ دینا کہ آج رات اللہ کو ہنسی آ گئی. آج رات اللہ نے مسکرا دیا ہے. آپ اپنے پیارے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قصہ سن لیجئے رات کو کیا ہوا تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بلائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہوئی، کیا بے ادبی ہوئی کہ آپ مسکرا رہے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے او ابو طلحہ رات کو کیا ماجرا پیش ہوا وہ قصہ پہلے مجھے سناؤ. صحابی رسول کہنے لگے اے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، رات کا معاملہ تو رات کا واقعہ تو اندھیرے میں پیش آیا ہے، میرے اور میری بیوی کے علاوہ میرے بچوں کو بھی پتہ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ صحابی رسول نے اپنا پورا قصہ بیان کیا. اللہ کے نبی آپ نے اعلان کر دیا کون اس کی میزبانی کرے گا، کون کھانا کھلائے گا. میں بھی لے کے گیا تھا مگر بچوں کے علاوہ کھانا نہیں تھا، مگر بچوں کو ہم نے بہلا پھسلا کر پیار سے نیند میں سلا دیا اور ہم نے مہمان کو کھانا اس طرح کھلایا. چراغ درست کرنے کے بہانے بیوی اندر چلی گئی، میں اندھیرے میں منہ ہلاتا رہا اور مہمان کا پیٹ بھر گیا. نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، میں تم کو دیکھ کر اس لیے مسکرایا کہ تمہارے رات کے واقعے کو دیکھ کر رب پروردگار عرش میں مسکرا رہے تھے، اس لیے میں مسکرایا. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اے مومنو اے
مسلمانوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ، تمہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرو۔ ہمارے علاقے میں کتنے مدرسے ہیں؟ ان تمام مدرسوں میں جو مختلف علاقوں کے بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، آپ کسی مدرسے میں جا کر کے کبھی 10 کلو چاول، 10 کلو گیہوں، یا کسی بچے کا کپڑا، یا کسی بچے کو کمبل، یا کسی مدرسے میں تعمیری کام چل رہا، آپ کی استطاعت میں، آپ کی طاقت میں، آپ کی بساط میں جتنا ہے، چپکے سے آپ حضرت کو پکڑا دیجئے اور واپس آ جائیے۔ یہ بھی مہمان کی خدمت ہے۔ اگر چپکے رات کے اندھیرے میں جس طرح صحابی نے عمل کیا تھا، آپ بھی اگر ایسا عمل کر لیں گے، آپ کے علاوہ اور ناظم کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلا، امید رب پروردگار سے ایسی نیکیوں کو دیکھ کر ہمارے لیے بھی رب پروردگار مسکرائیں گے۔ میں نے فٹ کیا ہے اس واقعے کو۔ لوگ کہتے ہیں علاقے میں اتنے مدرسے کیوں کھلے؟ ہم کہتے ہیں اس کے باوجود بھی منبر و محراب پر تقریر کرنے کے لیے علماء نہیں ملتے، مدرسوں میں پڑھانے کے لیے اچھے اساتذہ نہیں ملتے، اس کے باوجود بھی پوری دنیا سے مطالبہ ہو رہا ہے کسی بہترین عالم کی ہمیں ضرورت ہے۔ بزرگوں، نیکیوں کا زمانہ ہے یہ زندگی۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائیں گی نا تو قرآن کریم